ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتایا اور ساتھ میں کہا کہ 1 ماہ تک لگ بھگ نماز وغیرہ میں بھی جھکنے سے منع کر دیا کہ سر کو زیادہ نیچا نہیں رکھنا ہے، جھکانا نہیں ہے، سیدھا ہی رکھنا ہے۔ اور بزرگ کو اس نے پرہیز احتیاط بتائی۔ بزرگ دوا لے کر کے آپریشن کے بعد گھر آئے تو بزرگ نے گھر آنے کے بعد کھانا بہت کم کر دیا۔ اب گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ نامعلوم کیا دقت ہوئی، کھانا چھوڑ دیا ہے، پرہیز تو بتایا تھا ڈاکٹر نے، کھانے سے تو منع کیا نہیں۔ تو یہ گھر والے دوبارہ بزرگ کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ بزرگ نے جب ڈاکٹر کے پاس بزرگ کو لے کر کے گھر والے گئے تو ڈاکٹر نے کہا، جب انہوں نے بتایا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت کمی سے کھانا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ کھانا بالکل بند کر دیا، تو ڈاکٹر نے گھر والوں کو سمجھایا، تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ روٹی وغیرہ کھانے میں دقت آتی ہو، چباتے ہوئے آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کریں، گھر لے جائیں اور نرم چیز کھلانے کی کوشش کریں جس سے کہ اس کو زیادہ چبانا نہ پڑے۔ گھر واپس لے کر کے آئے لیکن بزرگ کی حالت وہی ہے، کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب گھر والے بڑے پریشان، کہاں ڈاکٹر نے نماز پڑھنے سے، سر جھکانے سے تو منع کیا، کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ جب گھر والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو بزرگ نے جواب دیا، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا لیکن اس نے ساتھ میں نماز میں جھکنے سے منع کیا ہے، کہا اگر ہو تو اشارے سے پڑھنا بس نماز۔ تو اب بزرگ نے گھر والوں سے کہا، اس نے تو پرہیز بتایا لیکن جس رب کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، جس کا میں سجدہ نہیں بجا لا سکتا، اس رب کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو بزرگ کے اس عمل سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جس کو مجبوری میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سر جھکانا نہیں تاکہ آپ کو جلد افاقہ اور صحت مل جائے، شفا مل جائے، لیکن بزرگ کا توکل اور یقین رب پر، ایسا بھروسہ اور اس کی ذات کے ساتھ ایسا رب اور قائم رکھنا کہ کہا جس کو سجدہ نہیں کر سکتا، پھر یہ میرے لیے غیرت میری گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اس کا رزق کھاؤں۔ انسان ہر دن 3 وقت پیٹ بھر کے ڈکارنے والا اور پھر 5 مرتبہ مسجد تک نہ آنے والا، کیا تیرے لیے غور کرنے اور تیرے لیے سمجھنے کی بات نہیں ہے؟ جو انسان تجھ کو رب ہر روز بھوکا نہیں پیٹ بھر کے سلاتا ہے، ہر چیز وقت پر تیرے لیے میسر ہے، وہ رب تیری ہر ضرورت کی کفالت کرتا ہے، ہر کام کا، ہر حاجت کا وہی کفیل ہے جو تیری نافرمانیوں کے بعد، تیری ناشکریوں کے بعد، سجدے نہ کرنے کے بعد پھر بھی وہ تجھ کو برابر رزق باہم پہنچا رہا ہے، تو پھر تو کیوں سبق حاصل نہیں کر سکتا؟ آج اگر کوئی ایک چائے کی پیالی پلا دے، انسان جب بھی اس کے دروازے سے گزرتا ہے سلام کر کے، سلوٹ مار کے گزرتا ہے، اس لیے کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کو چائے کی پیالی پلائی ہے۔ جب ایک چائے کی پیالی پلانے والے کا اتنا احسان ہے تو جس رب نے زندگی کی ساری بہاریں عطا کی، زندگی کا ہر سکھ سکون عطا کیا، زندگی کی عیش و عشرت کی تمام چیزیں مہیا کی، مال، زر، دولت، اولاد سب کچھ عطا کیا، زندگی کی ہر سب بہاریں عطا کی ہیں، تو پھر اس رب کے حضور جھکنے کو کیوں نہیں جی چاہتا ہے؟ تو پھر کھاتا بھی اسی کا ہے، غراتا بھی اسی کو ہے۔ عجیب حالت ہے یار۔